صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ باب ہم پڑھ رہے تھے پچھلے دفعہ سنت الجلوس فی التشہد کہ تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر والی، اور آج ایک اور حدیث ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بن عطا سے روایت ہے۔ عن محمد بن عمر بن عطا، محمد بن عمر بن عطا فرماتے ہیں انہ کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی کچھ اصحاب نبی بیٹھے تھے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا۔ فقال ابو حمید ساعدی، تو ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں۔ رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہی تو آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے۔ جعل یدیہ حذاء منکبیہ، کہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے۔ وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کیا، أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، تو اپنے دونوں ہاتھ جو تھے ان کو گھٹنوں کے اوپر جما دیا۔ أَمْكَنَ یعنی سکون سے رکھا، رُكْبَتَيْهِ اپنے گھٹنوں کے اوپر۔ ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ، پھر جھکایا اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو جھکایا۔ فَإِذَا رَفَعَ، جب اٹھے، رَأْسَ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودُ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، جب رکوع سے اٹھے تو سیدھے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ہر اس کا جوڑ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ فقار کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ مہرہ، کہ کمر کا ہر مہرہ جو تھا وہ سیدھا ہو گیا۔ یہ بھی دیکھیں کہ رکوع کرتے وقت، رکوع کے بعد بالکل سیدھی کمر کرنا کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جائے، یہ سنت ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ، جب سجدہ کیا، وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، جب سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح بچھایا، غیر مفترشن، کہ نہ اس کو بچھائے ہوئے تھے، ولا قابضہما، اور نہ ان کو بہت ہی سمیٹے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح بازو رکھتے تھے کہ آپ کی کمر کی سفیدی نظر آتی تھی۔ واستقبل بأطراف اصابعہ رجلیہ، اور آپ کے جو پاؤں کی انگلیاں تھیں، بأطراف اصبع رجلیہ القبلۃ، وہ قبلہ کی طرف تھیں۔ یہ میں پچھلی اس میں نے بات کی تھی کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي رَكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں کے درمیان بیٹھے، جلس علی رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پاؤں پہ بیٹھے، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، دائیں پاؤں کو بچھایا۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي رَكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب آخری رکعت میں بیٹھے، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں کو بھی آگے کر لیا اور دوسرے پاؤں کو، دائیں پاؤں جو تھا اس کو کھڑا کیا۔ وقعد علی مقعدتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے بل بیٹھ گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جب میں یہ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قضا اولا تھا اس میں تو آپ بائیں پاؤں پہ بیٹھے اور دائیں پاؤں کھڑا کیا، لیکن جو قضا اخرا تھا چوتھی رکعت کا، چونکہ لمبا ہوتا ہے وہ قضا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں بھی باہر نکال لیا اور دائیں پاؤں جو تھا اس کو کھڑا کر لیا اور اپنی پیٹھ کے بل بیٹھے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے اس میں کچھ کلام کیا گیا ہے کہ اس میں کچھ صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ ابو قتادہ جو ہیں، ان 10 صحابہ میں بعض کہتے ہیں کہ ابو قتادہ موجود تھے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ابو قتادہ جو ہیں یہ محمد بن عمر بن عطا کو ان کا زمانہ نہیں ملا، تو لیکن اس کی مزید جو سندیں ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو اس پہ کچھ ڈسکشن کی ہے علماء نے، لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا خیرہ میں تورک کیا۔ تورک مینس کہ جو بایاں پاؤں تھا اس کو بھی باہر نکال لیا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کو پھیلا کے اس پہ بیٹھ جاتے تھے اور دائیں پیر کو کھڑا کرتے تھے۔ تو جو فقہ حنفیہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری حصے میں چونکہ تھوڑے کمزور ہو گئے تھے اور پاؤں میں طاقت نہ تھی کہ بائیں پاؤں پہ بیٹھ جاتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا اخیر میں جو بائیں پاؤں تھا وہ نکال لیا تھا۔ تو جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں بات کی تھی کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو بائیں پاؤں کو پھیلا کر اس پہ بیٹھا جائے اور دائیں پیر کو کھڑا کیا جائے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے تو وہ بایاں پاؤں باہر نکال کے بیٹھ سکتا ہے۔ جو دوسری چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ اہم ہے
کہ رکوع جو ہے اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں اپنے سر کو پشت کے برابر رکھے، نہ اس سے زیادہ اوپر اٹھائے نہ بہت نیچے جھکائے، یعنی رکوع اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اور سجدے میں پیٹ کو رانوں اور بازوؤں سے لگ رکھنا چاہیے، اور سجدے کے دوران دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے خواتین خاص طور پہ سستی کرتی ہیں کہ ایک جو پہلا سجدہ ہے وہ تو قدر بہتر کر لیتی ہیں، لیکن دوسرا سجدہ یا اگر وہ بیٹھ کے نفل نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں دونوں پاؤں باہر ہوتے ہیں اور سجدہ کر لیتی ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دونوں پاؤں باہر بچھا کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاؤں واپس لائیں اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، کیونکہ جن چیزوں کا حکم ہے نا ان کا ہم ضرور خیال رکھیں، اور اگر حکم نہیں ہے محض فقہا کا اختلاف ہے تو اس میں تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون طریقہ ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور سجدہ کرتے وقت ایسا نہیں کہ دونوں پاؤں باہر نکلے ہوئے ہیں اور سستی سے سجدہ کر رہے ہیں، پاؤں کھڑے کر کے انگلیاں قبلے کی طرف کر کے سجدہ، اور رکوع درست طریقے سے جھکنا اس میں، اور رکوع سے اٹھ کے کمر کا سیدھا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگلا باب ہے ملم یرت تشہد الاول واجباً، کہ وہ لوگ جو پہلے تشہد کو واجب نہیں سمجھتے۔ اچھا، ایسی کوئی غلط فہمی کسی کو یہ نہ ہو کہ جو 4 رکعتوں کی نماز ہے اس میں تشہد نہیں کریں گے تو تب بھی نماز ہو جائے گی، یہ مراد ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ علماء کی بحث ہے کہ جو واجب ہے وہ فرض کے برابر ہے یا فرض سے تھوڑا سا کم ہے۔ یہ اس معنی میں اس کو لیتے ہیں کہ جو فقہ حنفی کے سوا باقی لوگ جو ہیں واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، وہ اس کو فرض ہی سمجھتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی جو ہے اس میں واجب کو تھوڑا سا فرض سے کم سمجھتے ہیں اور فرض کو فرض کہتے ہیں، باقیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو امام بخاری جو ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ فرض نہیں ہے، یعنی یہ 2 رکعتوں کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور حدیث ہم سنتے ہیں پھر اس بات کی سمجھ آئے گی، لیکن یہ ذہن میں کسی کے نہ ہو کہ قاعدہ اولیٰ کے بغیر نماز ہو جائے گی، کوئی اس سے یہ مفہوم نہ لے۔ اور اس میں کیا فرماتے ہیں، لعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من رکعتین ولم یرجع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے اور واپس نہیں پلٹے۔ حدیث ہے 795، اور یہ حدیث عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عبداللہ بن بحینہ وہو من ازد شنوہ تھا، کہ یہ ازد شنوہ قبیلہ سے تھے، اور وہ حلیف لبنی عبد مناف، اور یہ جو قبیلہ تھا بنی عبد مناف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا ان کے حلیف تھے۔ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، یا ہم نے آپ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ فقام فی رکعتین الاولیین لم یجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے۔ فقام الناس معہ، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتی اذا قضى الصلاۃ، جب کہ آپ نے نماز مکمل کی۔ وانتظر الناس تسلیمہ، لوگوں نے انتظار کیا کہ آپ سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے کیا کیا، کبرا وہو جالس، آپ نے تکبیر کہی بیٹھے بیٹھے۔ فسجدہ سجدتین، 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ اگلا بھی پڑھ لیں پھر ہم اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے باب وہی ہے تشہد فی الاولیٰ، پہلے قاعدہ میں تشہد کا بیان، حدیث 796 ہے، اور یہی حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے۔ قالا، فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فقام، پھر کھڑے ہو گئے، وعلیہ جلوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو گئے۔ فلما کان فی آخر صلاتہ، جب نماز کے آخر میں پہنچے، سجدہ سجدتین وہو جالس، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، یعنی سجدہ سہو کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قاعدہ اولیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہرحال اہم تھا، کہ اگر یہ اہم نہ ہوتا، واجب نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو نہ کرتے۔ تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ اگر فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی بیٹھ جاتے اور وہ فرض ادا کرتے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ واجب ہے تو اس لیے سجدہ سہو کیا سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو بہرحال یہ بحث بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس بحث میں ہم پڑھیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ سجدہ سہو ہوگا اگر قاعدہ اولیٰ چھوٹ جائے گا، اگر بھول گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں تو بعد میں سجدہ سہو کر لیں، لیکن اگر جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو یاد آیا تو پھر دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پورے کھڑے نہیں ہوئے، یاد آ گیا تو پھر بیٹھ جائیں۔ تو اگر یاد نہیں رہا تو سجدہ سہو کر لیا جائے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔